جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، یہی سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث. سلمہ المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بات یہ ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام وعلی رأسہ بلحیتہ التراب. میں نے خواب میں رسول اکرم علیہ السلام کی زیارت کی، ابھی کچھ دیر سو گئی تھی، آنکھ کھلی اور خواب میں نے خوبصورتی حالت میں دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام جلوہ بار ہوئے، جلوہ گر ہوئے، اس حالت میں تشریف لائے کہ سرکار کے سر انور پر بھی گرد و غبار ہے، آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک پر بھی گرد و غبار ہے. اس حالت میں کبھی نہیں دیکھی تھی حضور کو. خواب میں یہ منظر جب دیکھا میں گھبرا کر پوچھی مالک یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اس قدر آپ کو میں نے تفکر کے عالم میں دیکھا. مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں شہید تو قتل الحسین یا ریبا، اے سلمہ ابھی میں میرے بیٹے حسین کی شہادت کے مقام سے آ رہا ہوں. جہاں میرا بیٹا شہید ہوا وہاں میں بھی تشریف لے گیا تھا. یہ منظر میری آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی. میری امت کے ظالموں نے میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا، جس امت کے لیے میں نے جو محنتیں کی اس کے سلسلے میں ان کا کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے کیا کیا میری آل کے ساتھ. یہ سارا منظر میں نے دیکھا. میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں. اسی میں نے مٹی کو محفوظ کر رکھا تھا. جا کر اس مٹی کو دیکھتی ہوں تو وہ مٹی اب خون میں تبدیل ہو چکی ہے. یہ مدینہ منورہ میں تھی سلمہ رضی اللہ عنہ. اب مکہ مکرمہ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چچا کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوپہر میں قیلولہ کیا تھا، کچھ دیر کے لیے لیٹا تھا. تو میں نے خواب میں دیکھا، نصف النہار کا وقت ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہیں. اشعث اغبرا، یعنی غبار نظر آیا، اور ان کو ذرا زیادہ منظر دکھایا. اشعث اغبرا، بال انور بھی بکھرے ہوئے ہیں حضور کے، اور اس پر گرد و غبار بھی ہے. جسم پاک پر گرد و غبار، لباس اقدس پر گرد و غبار ہے، بال اقدس بکھرے ہوئے ہیں. یہ حالت میں نے دیکھا. اور منظر اور یہ بھی دیکھا کہ حضور کے مبارک ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون بھی ہے. یہ حضرت سلمہ کو نہیں دکھایا کیونکہ ان کے قلب اقدس کے حساب سے ان کو منظر دکھایا. یہاں ذرا اور تفصیل دکھائی تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حضور، یہ کیا ہے؟ تو سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ھذا دم الحسین واصحابہ. اے عبداللہ بن عباس، یہ جو میرے ہاتھ میں شیشی ہے اس میں جو خون نظر آ رہا ہے یہ میرے بیٹے حسین کا اور ان کے جانثاروں کا خون ہے. لم ازل التقیطہ منذ اليوم، میں جب سے کربلا میں واقعہ وقوع پذیر ہو رہا تھا تب سے موجود تھا، اور جو شہید گرتا جا رہا تھا اس کے خون کو شیشے میں جمع فرماتا جا رہا. ظاہری نگاہیں تو یہ دیکھ رہی ہے کہ کربلا کی زمین پر خون بہہ گیا، ظاہری نگاہ تو دیکھ رہی ہے کہ خاک و خون میں وہ نظر آ رہے ہیں، مگر حبیب پاک اس خون کی قبولیت کے لیے اپنے دست اقدس سے شیشے میں جمع فرما رہے ہیں تاکہ رب الراحمین کے حضور خود اپنے دست تھر سے پیش کرے مولا یہ میری آل کا اور میری آل کے چاہنے والوں کا خون تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں جب اٹھ کر دیکھا، وقت کو محفوظ کر لیا، تاریخ کو محفوظ کر لیا. اس کے بعد جب اطلاع آئی تو وہ وہی وقت تھا، وہی گھڑی تھی، وہی لمحہ تھا، وہی ساعت تھی جس لمحے جس ساعت میں امام علی مقام شہادت کا جام پی لیے. جب ان کی شہادت وہی لمحات تھے جو سرور کونین سے تشریف لا کر بتائے. تو آقا کو دکھ ہوا تبھی تو تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں بھی ادھر، مدینہ منورہ میں بھی ادھر، اور خود تشریف لے گئے حضور پاک علیہ السلام. اب اذیت حضور کو پہنچانے والوں کا انجام کیا ہے؟ قرآن سے سن لو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے. وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا.